ایک عمر اہل اللہ کی مصابحت اور ذکر اللہ پر مداومت اور گناہوں سے محافظت، اسباب گناہ سے مباعدت اور سنت پر مواظبت کی برکت سے جب فنائیت کاملہ نصیب ہو جاتی ہے اور قلب کا رخ ہمہ وقت یعنی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف مستقیم ہو جاتا ہے تو دل پر الہامات و علوم و معارف غیبیہ کا ورود شروع ہونے لگتا ہے۔ اس لیے اللہ والوں کو ایسی چیزیں ان کے بیانات اور ان کے ملفوظات میں ملتی ہیں جو بہت سی کتابوں میں نہیں ہوتی۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام ہوتا ہے۔ جیسے ریڈیو کی سوئی کا رخ اگر ماسکو کی طرف جائے گا تو گانا بجانا شروع ہو جائے گا، فسق و فجور کی خبریں آنے لگیں گی، اور اگر مکہ شریف کی طرف جائے تو لبیک اللہم لبیک کی آواز آنے لگی۔ پہلے زمانے میں ریڈیو ہوتا تھا اور وہ زمانہ ہم نے دیکھا جب اس کی سوئی گھماتے تھے۔ اب تو آج کے نوجوان تو اس سے بے خبر ہیں، ٹیپ ریکارڈر بھی ختم ہو گیا، USB اور موبائل پہ ساری چیزیں آ گئیں، لیکن آج بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ آدمی کا رخ جدھر ہوتا ہے اسی طرف کی خبریں اس کو آنے لگتی۔ موبائل میں بھی آدمی چاہے تو اچھی چیزیں رکھے، پورا قرآن اس میں بعض لوگ رکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اگرچہ اگر مسجد میں یا گھر میں آدمی ہے تو قرآن دیکھ کے پڑھنا زیادہ افضل ہے بنسبت موبائل پہ پڑھنے کی۔ لیکن کوئی سفر پہ جا رہا ہے یا سفر میں گیا ہوا ہے اور اس کے پاس قرآن کریم قریب میں موجود نہیں ہے تو موبائل پہ پڑھ لے تو کوئی حرج بھی نہیں، کیونکہ نظر تو آ رہا ہے، لیکن جو بات صحیفے میں ہے اور اوراق میں ہے وہ موبائل میں نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اگر صحیفہ اور اوراق قریب میں ہوں جیسے مسجد اور گھر میں ہوتے ہیں تو اسی پہ پڑھنا چاہیے، لیکن اگر وہ چیزیں نہیں ہیں تو موبائل پہ بھی قرآن پڑھ سکتا ہے آدمی۔ کوئی چاہے اسی پہ گانے سنتا ہے، کوئی چاہتا ہے اسی پہ قرآن پڑھتا ہے، اپنی اپنی قسمت ہے، جو چاہے تھوڑا مجاہدہ کر لے۔ مزہ تو آتا ہے گانا سننے میں لیکن اور تلاوت کرنے میں تھوڑی مشقت ہوتی ہے، لیکن آخرت کی ہمیشہ کی راحت اور مشقت کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں، اور کچھ دنوں میں عادت ہو جاتی ہے۔ جو تلاوت کرتے ہیں ان کو تلاوت میں ہی مزہ آنے لگتا ہے، جو ذکر کرتے ہیں ان کو ذکر میں مزہ آنے لگتا ہے، تھوڑے دن کی بات ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں اسی طرح اور اذان تکبیر کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ اسی طرح جب دل کی سوئی کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف مستقیم ہو جاتا ہے تو دل میں عالم آخرت کی خبریں آنے لگتی ہیں، الہامات اور واردات غیبیہ کا نزول ہونے لگتا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ دنیا کے ریڈیو کی آواز تو الفاظ اور حروف کی محتاج ہے، لیکن یہ کلام غیبی حروف اور الفاظ سے مبرہ ہوتا ہے، حروف اور الفاظ سے مبرہ ہوتا ہے۔ فریاد کی کوئی لے نہیں ہے، نالہ پابند نئے نہیں ہے۔ جس کو یہ نصیب ہوتا ہے وہی جان سکتا ہے، دوسرا ان حالات خاصہ کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ جیسے وہی نازل ہوتی تھی، صحابہ بعض دفعہ آپ کے قریب ہوتے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میرے اوپر آپ نے ٹیک لگایا ہوا تھا، آپ میرے زانوؤں پہ سر رکھا ہوا تھا، آپ نے مجھے اتنا بار محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میری ران پھٹ جائے گی، وہی کا ایک بار ہوتا تھا۔ لیکن نبی علیہ السلام کو سب کچھ پتہ چل رہا ہے اور صحابی کو کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ یہی ہے اللہ والوں کو جو پتہ چلتا ہے، عام آدمی کو پتہ نہیں چلتا، عام آدمی کو پتہ نہیں چلتا۔ تو اس لیے عام آدمی سمجھے کہ ہمیں کیوں نہیں ہوتا، ظاہر وہ جس مقام پہ فائز ہے، جب آپ بھی اس مقام پہ فائز ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ چیزیں سنا دیں گے۔ لیکن نبوت کا مقام تو ہر ایک کو مل بھی نہیں سکتا۔ یہ تو نبوت جو ہے کسبی نہیں ہوتا، وہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنا نبی مقرر کرتے ہیں۔ ولید بن مغیرہ اور بڑے بڑے قابل لوگ اس زمانے میں بھی تھے، وہ یہی کہتے تھے ہم اتنے قابل اور شاعر اور عربی میں مہارت رکھنے والے، ہم پر قرآن نازل نہیں ہوا، ایسے پر قرآن نازل کر دیا اللہ نے جن کو کچھ پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ اگر ایسے پر آ جاتا تو لوگ یہی کہتے دیکھو کتنی اچھی شاعری بنا لی۔ اسی لیے ایسے اپنے محبوب کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا جنہوں نے مدرسے کا منہ نہیں دیکھا تھا۔ جب ان کی زبان سے ایسا معجز کلام اللہ تعالیٰ نے جاری فرمائے تو دنیا حیران رہ گئی، یہ کہاں سے لا رہے ہیں، انہوں تو کہیں مدرسے میں بھی نہیں پڑھا یہ اللہ۔ اور دوسری بات یہ کہ نبی جو ہے وہ براہ راست اللہ تعالیٰ اس کا استاد ہوتا ہے۔ نبی کا اگر کوئی دنیا میں کوئی استاد ہو تو اس سے افضل ہونا لازم آئے گا۔ ہمارے حضرت والا نے فرمایا کہ میں جب کراچی سے ہندوستان گیا
اور وہاں پہ میرے استاد ملے فارسی کے، بہت بوڑھے ہو گئے تھے، تو بہت دنوں بعد ان سے ملاقات ہوئی، 20-25 سال بعد ان سے حضرت نے فارسی پڑھی تھی۔ انہوں نے حضرت والا سے دعا کے لیے کہا اور حضرت کو سے کہا کہ میرے سر پر آپ ہاتھ پھیر دیں۔ حضرت والا رونے لگے کہ میں تو آپ کا شاگرد ہوں اور آپ میرے سر پہ ہاتھ پھیر دیں کہ آپ کے فیض سے آج ساری دنیا میں فارسی کے اشعار سنا رہا ہوں۔ تو استاد استاد ہوتا ہے، کتنا بھی ہو جائے استاد استاد ہوتا ہے، شاگرد اس کے سامنے اپنے آپ کو کمتر ہی سمجھتا ہے۔ تو اگر نبی کا کوئی استاد ہوتا تو وہ نبی سے افضل ہونا لازم ہوتا، اور نبی سے کوئی افضل اس زمانے میں نہیں ہوتا۔ نبی کے زمانے میں اس سے افضل کوئی نہیں ہوتا، اس کے بعد پہلے تو ہو سکتے ہیں دوسرے انبیاء، لیکن نبی سے افضل کوئی کتنا بھی قابل ہو جائے وہ نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا نبی کا استاد براہ راست اللہ تعالی ہوتا ہے۔ جب آپ کو غار حرا میں